अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया के अंदर इलेक्शंस मुकम्मल हो चुके हैं और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी साबित हो चुकी है। तमाम सीटों के रिज़ल्ट आ चुके हैं, अभी तक हुकूमत नहीं बनी। रिज़ल्ट कुछ ऐसे हैं कि बीजेपी ने 240 सीटें हासिल की हैं, जो कि आप ग्राफ के अंदर देख सकते हैं। सिंपल मेजॉरिटी नहीं है, मगर सबसे बड़ी पार्टी आज भी इंडिया के अंदर भारतीय जनता पार्टी ही है। उनको कोलिशन पार्टनर्स की ज़रूरत है। कोलिशन पार्टनर्स उनको कहाँ पर मिलेंगे? आप देख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अच्छा परफॉर्म किया, 99 सीटें हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी, जिसका मतलब है सोशलिस्ट पार्टी, उसने 37 सीटें हासिल की हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने 29 सीटें हासिल की हैं। ये सीटें जो हैं बेसिकली वेस्ट बंगाल से हैं, जहां किसी ज़माने के अंदर CPIM ये सीटें जीता करती थी। द्राविड़ा मुनेत्रा कज़ागम ने भी 22 सीटें हासिल की हैं। जनता दल ने 12 सीटें हासिल की हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने 4 सीटें हासिल की हैं। आम आदमी पार्टी ने अनफॉर्चुनेटली सिर्फ और सिर्फ 3 सीटें हासिल की हैं। बाकी तमाम लोगों ने 93 सीटें मुकम्मल हासिल की हैं। आम आदमी पार्टी के हवाले से एक्सपेक्टेशन ये थी कि ये ज़्यादा सीटें हासिल करेंगी। ध्रुव राठी ने बहुत अच्छा कैंपेन रन किया मेरे ख्याल है, मगर सरप्राइजिंगली आम आदमी पार्टी सिर्फ 3 सीटें जीत सकी। इसकी क्या वजह है, ये आम आदमी पार्टी को बेहतर पता होगा, मगर बहरहाल ध्रुव राठी का ज़बरदस्त कैंपेन का नुकसान बीजेपी को ज़रूर हुआ, क्योंकि मिलियंस ऑफ लोगों ने उसका यूट्यूब कैंपेन देखा और शायद उन्होंने इसके नतीजे में आम आदमी पार्टी को वोट तो नहीं डाला, मगर मेरा ख्याल है कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को काफ़ी वोट उसकी वीडियोस और व्लॉग्स की वजह से मिला। लेफ़्ट की परफॉर्मेंस पहले से कुछ हद तक बेहतर थी। उन्होंने 8 सीटें हासिल की हैं। CPIM यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट ने 4 सीटें हासिल की हैं, 2 तमिलनाडु से, 1 केरला से और 1 राजस्थान से। वेस्ट बंगाल से उन्होंने कोई सीट हासिल नहीं की और केरला से उनको ज़्यादा सीटें हासिल करनी चाहिए थी, जो कि उनका गढ़ रहा है बहुत अरसे में से, मगर अनफॉर्चुनेटली वहाँ से वो सीटें हासिल नहीं कर सकी। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी 2 सीटें बेसिकली तमिलनाडु से ही जीती हैं और CPIML लिबरेशन जो नक्सल ग्रुप्स हैं उन्होंने भी, या आप कह लें नक्सल पार्टी है, उन्होंने भी 2 सीटें बिहार से हासिल की हैं। इसका मतलब है कि आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु से लेफ़्ट को काफ़ी वोट पड़ा है और बिहार से भी वोट पड़ा है, मगर जो ट्रेडिशनल बेस्टियन था लेफ़्ट का यानी कि बेसिकली वेस्ट बंगाल, वहाँ वोट काफ़ी पड़ा है मगर सीटें वो हासिल नहीं कर सके। एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि CPIML के साथी कॉमरेड सुदामा प्रसाद ने जो है उनको जायंट किलर कहा जा रहा है, क्योंकि यूनियन मिनिस्टर RK सिंह को उन्होंने तकरीबन 60,000 वोटों से डिफीट किया, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। उनको मुबारकबाद इसकी देनी चाहिए। अक्रॉस इंडिया हम देख सकते हैं कि CPIM को 1.7% वोट मिला है, CPI को 0.49%, आप कह लें 0.5% वोट मिला है, और CPIML लिबरेशन जो कि तीसरी सबसे बड़ी लेफ़्ट की जमात है उसको 0.27% वोट मिला है। ये तीनों लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट के आप कह लें वोट हैं, जिनको 8 सीटें मिली हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो मोर और लेस इसमें से ख़त्म ही हो गया है। अब देखते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के हवाले से और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स के हवाले से लोग क्या कह रहे हैं। डॉन ने बड़ी सेलिब्रेशन की खबर लगाई, इंडिया डिफीट्स हेट, मोदी लेफ्ट एट मर्सी ऑफ मुस्लिम फ्रेंडली एलाइज। बहुत खुश हुए बहुत सारे लोग कि जी उनको सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, और ट्विटर पे भी मैं देख रहा था बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ज़बरदस्त। ध्रुव राठी भी कह रहा था नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ द कॉमन मैन एंड सो ऑन। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उनको कोलिशन बनानी पड़ेगी, मगर मैं समझता हूँ कि ये कबल वक्त किस्म की सेलिब्रेशन है। ये भी हो सकता है कि जो दूसरी साइड्स हैं, सारी इंडिया की पार्टियां मिलके जो हैं वो कोई बीजेपी से बड़ी कोलिशन बना के हुकूमत बना लें। ये पॉसिबल है, मगर वो बड़ी कमज़ोर हुकूमत होगी। बेसिक बात ये है कि इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी है और बाकी सारी पार्टियां मिलके जो है उसका मुकाबला कर रही हैं। इसी से आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बीजेपी कितनी ताकतवर जमात है। अब बीजेपी की ताकत के पीछे असल वजह क्या है, अगर आप इसकी पॉलिटिकल एवोल्यूशन स्टडी करें तो आपको ये नज़र आएगा कि कम से कम 4 इसके मुख्तलिफ फेजेस रहे हैं। पहला फेज़ 1951 से 77 का फेज़ था, जब RSS ने बेसिकली भारतीय जनसंघ बनाई, जिसका मकसद ये था कि ये RSS का पॉलिटिकल फ्रंट, पॉलिटिकल विंग होगा। फिर 77 में इसके अंदर से जनता पार्टी डेवलप हुई, जिसने इनफैक्ट उस वक्त इलेक्शन में भी कामयाबी हासिल करके थोड़ी देर के लिए हुकूमत भी बनाई। 77 से 80 तक का ये पीरियड था। और फिर बीजेपी की आप कह लें सॉफ्ट हिंदुत्व नेशनलिज्म जो है 1980s के अंदर इमर्ज हुई, जो कि आज की भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे पीरियड के अंदर यानी पहले 3 फेजेस के अंदर बीजेपी की और ये जनता आप कह लें पार्टी और उससे पहले भारतीय जनसंघ वगैरह, ये सब जो थी इनकी प्रोटेक्शनिस्ट किस्म की पॉलिसीज़ थी, यानी कि न्यू लिबरलिज्म के ख़िलाफ़ थे। ये कोई निजकारी के बहुत हक़ में नहीं थे। ये बेसिकली रिलीजियस कंजर्वेटिव पार्टी थी, मगर इनकी जो इकोनॉमिक
پالیسی تھی اور اکنامک سوچ تھی، اس کے حوالے سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کسی قسم کا سافٹ گاندھینزم، سافٹ پروٹیکشنزم قسم کی ان کی اکنامک پالیسی ہوا کرتی تھی، مگر نیو لبرل کیپٹلسٹ پالیسی ان کی بالکل بھی نہیں تھی۔ پھر 2014 کے اندر مودی پیریڈ کے اندر شروع ہوتا ہے اور ہمیں دو بڑی بڑی تبدیلیاں نظر آتی ہیں اس پیریڈ کے اندر۔ سب سے پہلے کہ زیادہ ملیٹنٹ ہندو نیشنلسٹ ڈسکورس ہمیں نظر آنا شروع ہوتا ہے۔ واجپئی کا ڈسکورس جو تھا وہ ہندو نیشنلسٹ تھا مگر بہت ہی سافٹ، اور آپ کو یاد ہوگا واجپئی نے بہت کوشش کی پاکستان کے ساتھ بھی دوستی کرنے کی، اینڈ سو آن سو فورتھ، سمجھوتا ایکسپریس اور یہ سارا کچھ، لاہور ڈیکلیریشن واجپئی کے ہی پیریڈ کے اندر ہوا۔ مگر مودی کے پیریڈ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کی ریٹرک تھی اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم ریٹرک، وہ بہت تیز ہوئی، اور جو ہندو نیشنلسٹ ریٹرک ہے وہ بھی بہت تیز ہوئی۔ اور دوسرا چینج جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ مودی کی اگریسولی پرو کیپٹلسٹ اور پرو نیو لبرل اکنامک پالیسیز تھیں۔ فری مارکیٹ، پرائیویٹائزیشن، فارن انویسٹمنٹ، پروٹیکشنزم ختم کرو، انٹرنیشنل کیپٹلزم کے ساتھ جو ہے انٹیگریٹ کرو، اینڈ سو آن، جو کہ انڈیا کی پالیٹکس کبھی بھی پہلے نہیں رہی۔ اگر آپ انڈیا کی پالیٹکس اور اکنامی کو جانتے ہیں تو ہمیشہ وہ جو ہے کوئی نان الائنڈ فارن پالیسی اور اسی قسم کی مکسڈ اکانومی بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، مگر اس نے اگریسولی ہندو نیشنلزم کو پلیٹ کیا اور اگریسولی نیو لبرلزم کو پلیٹ کیا۔ اس سے رزلٹ کیا ہوا؟ اس سے رزلٹ یہ ہوا کہ وہ جو اینٹی سیکولر فورسز تھیں، RSS وغیرہ، VHP، یہ بیسکلی وہاں کی اینٹی سیکولر فورسز ہیں، جس طرح یہاں کی بھی اینٹی سیکولر فورسز ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے وہ کون سی ہیں۔ تو وہاں کی اینٹی سیکولر فورسز ہیں RSS، VHP وغیرہ، انہوں نے کمبائن کیا کس چیز کے ساتھ؟ نیو لبرلزم کے ساتھ۔ جب یہ فورسز نیو لبرلزم کے ساتھ جڑ گئیں تو ان فورسز کے پاس پہلی دفعہ میسو لیول کی کارپوریٹ فنڈنگ آنی شروع ہو گئی، یعنی کہ جو انڈیا کی کیپٹلسٹ کلاس ہے اس نے سوچا کہ کانگریس کو سپورٹ کرنے کے بجائے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ، اس نے سوچا کہ کانگریس کو سپورٹ کرنے کے بجائے یہ بہتر ہے کہ مودی کو سپورٹ کیا جائے، یہ پرو کارپوریٹ ہے اور یہ وہ ریفارمز کرنے میں کامیاب ہوگا جو کہ ہم چاہتے ہیں، جس سے کہ ہم اور زیادہ پیسہ کما سکیں گے۔ اور کیونکہ اس نے ساری اپنی پرو کارپوریٹ پالیسیز جو ہیں وہ ایک ہندو نیشنلزم کے پرسپیکٹو سے فریم ورک کے اندر پلیٹ کی ہیں، تو پبلک جو ہے وہ اس کو دیکھ رہی ہے، وہ اس کی پرو کارپوریٹ پالیسیز کو ایسا شاید نہیں دیکھ رہی، اور وہ زیادہ افیکٹو کمبینیشن تھا، ٹاکسک بھی تھا مگر افیکٹو بھی تھا۔ توجہ جو ہے وہ پاکستان اور مسلمانوں پر ہے، اور اکنامک پالیسی جو ہے وہ ساری نیو لبرل انٹروڈیوس ہوئی، تو یہ بڑا پاورفل کمبینیشن تھا۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈین کیپٹلسٹ کلاس جس نے اس وقت تک ٹوٹلی کانگریس پارٹی کو ہی سپورٹ کیا تھا کہ جی ایک سیکولر نیشن بلڈنگ کا پروسیس ہوگا جس میں نیو لبرلزم نہیں ہوگا بلکہ ایک قسم کا گائیڈڈ کیپٹلزم ہوگا، اسٹیٹ ڈائریکٹڈ قسم کا کیپٹلزم ہوگا، جو نہرووین پیریڈ سے چل رہا تھا، اس میں کچھ تبدیلیاں وغیرہ بھی تھیں، مگر اب وہ سارے کا سارا فریم ورک باہر پھینکا گیا، اگرچہ کانگریس پارٹی خود ہی اس فریم ورک کو باہر پھینک رہی تھی، مگر بی جے پی نے اس پروسیس کو اور ایکسیلریٹ کیا اور تیزی سے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کمبینیشن کو ممکن بنایا کہ کیپٹلسٹ کلاس، انڈیا کی کوآپریٹ کیپٹلسٹ کلاس نے کس کے ساتھ الائنس کیا، جا کے جو اینٹی سیکولر ریگریسو قسم کی فورسز تھیں ان کے ساتھ ایک مضبوط اتحاد ہوا، اور پہلی دفعہ ان کی اپنی تاریخ میں بھی جو ٹریلینز آف روپیز کی فنڈنگ ہے وہ ان آرگنائزیشنز کو اویلیبل ہوئی۔ کارپوریٹس اور جو اینٹی سیکولر فورسز کا کمبینیشن ایک طاقتور کمبینیشن ثابت ہوا۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہ پیریڈ جس کے اندر انڈین نیشنل بورژوازی ہم کہتے تھے نا، ایک زمانے کے اندر CPI کا بھی تھیسس ہوا کرتا تھا کہ انڈیا کی ایک نیشنل بورژوازی ہے جو کہ میں کانگریس کے اندر، نہرو کے اندر نظر آتی ہے، وہ فیز بہرحال ختم ہو گیا۔ انڈین نیشنل بورژوازی کا نیشن بلڈنگ، اسٹیٹ بلڈنگ کا پورا فیز کہ جی ہمیں پرواہ نہیں کہ ہم زیادہ منافع بنائیں، ہم نے سب سے پہلے پرائرٹی اس چیز کو دینی ہے کہ ہم نے ایک سیکولر ڈیموکریٹک انڈیا بنانا ہے جس میں ہم سب لوگوں کو کمبائن کر سکیں گے، سو آن سو فورتھ۔ یعنی کہ یہ ایک لارجر پروجیکٹ تھا جس کو گرامشین ٹرمز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ بورژوازی کے ہیجمونک ڈسکورس کو پیدا کرنے کے لیے براڈر فریم ورک کو دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کو کس طرح سے چلنا ہے، نان الائنڈ فارن پالیسی کرنی، یہ کرنا ہے، وہ سارے کا سارا فیز اب انڈیا کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ ایک نیا فیز شروع ہو چکا ہے انڈین بورژوازی کا، اور وہ فیز یہ ہے گیٹ رچ کوئک فیز شروع ہو چکا ہے۔ نیو لبرل ریفارمز کرو، پیسے بناؤ، پیسے خرچ کرو، موج کرو والا فیز شروع ہو چکا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر انڈین کیپٹلسٹ بھی اپنی ویلتھ کو چھپایا کرتے تھے، وہ یہ نہیں بتایا کرتے تھے ہمارے پاس اتنی دولت ہے، اگرچہ ان کے پاس دولت بہت ہوا کرتی تھی، مگر موڈسٹ قسم کے گھروں میں رہا کرتے تھے، موڈسٹ قسم کی گاڑیاں چلایا کرتے تھے، انڈین پولیٹیشینز بھی صرف کھدر وغیرہ پہنا کرتے تھے، اینڈ سو آن۔ مگر وہ سارے کا سارا فیز ختم ہو گیا۔ ایک نیو سیلیبریشن آف ویلتھ ہمیں بی جے پی کے دور کے اندر بالی ووڈ کے اندر بھی نظر آتی ہے، اور ہمیں انڈین سوسائٹی کے اندر، ان کی ویڈنگز کے اندر، ہر چیز کے اندر نظر آتی ہے۔ تو یہ جو نیو گیٹ رچ فیز ہے، گیٹ رچ کوئک فیز ہے، اس سے کیا نظر آتا ہے؟ ایک ڈسینٹ انٹو کیوس نظر آ رہا ہے، کیونکہ کم سے کم جو
براڈر ایک ہیجمونک ڈسکورس جب یا ایک براڈر بورژوا ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش تھی انڈین بورژوازی کی, تو اس میں ایک بڑا نیشن بلڈنگ اور اسٹیٹ بلڈنگ قسم کا پروجیکٹ نظر آتا تھا, جس کے انڈیا کے اندر ڈیموکریٹک سیکولر ویلیوز وغیرہ اور کچھ حد تک پروگریسو ویلیوز کو سپورٹ کرنے کا کام تھا. مگر اب وہ سارا کا سارا ختم ہو گیا. پاکستان کے اندر بھی ختم ہو گیا, انڈیا کے اندر بھی ٹوٹلی ختم ہو گیا. انفیکٹ میں نے تو اپنا ماسٹرز تھیسس بہت عرصہ پہلے لکھا تھا کہ جو نیشنل بورژوازی کا فیز تھا, جو کہ تھا, لینن نے بھی اس کے بارے میں لکھا, میرا تو یہ کہنا تھا کہ یہ 1980s کے اندر ہی اگر کہیں پہ تھا تو اس وقت ہی موت اپنی مر گیا, خاص طور پہ جب سادات وغیرہ اور یہ پین عرب نیشنلسٹ موومنٹ اور نان الائن موومنٹ کلیپس ہو گئی تھی, جو کہ لیٹ 1970s اور 80s کے اندر پروسیس شروع ہو گیا تھا. مگر بہرحال اس وقت بھی اگر آپ قبول نہیں کرتے تو آج تو آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ وہ سارا نیشنل بورژوازی کا فیز ختم ہو چکا ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ نیشنل بورژوازی کا فیز ختم ہوا ہے, بورژوازی کے اندر میسو شفٹ آیا, مگر بورژوازی کی ایڈیولوجیکل ہیجمنی ابھی تک سوسائٹی پر اتنی زبردست ہے کہ وہ پوری کی پوری سوسائٹی کو اپنے ساتھ ایک کیوس کے اندر لے کر جا رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی یہ رائٹ ونگ پاپولزم اسی طرح ہے اور انڈیا کے اندر بھی رائٹ ونگ پاپولزم اسی طرح ہے. اگر دونوں ملکوں کے اندر ہے, بلکہ میں تو کہوں گا اور ملکوں کے اندر بھی یہی ٹرینڈ نظر آتا ہے, تو اس سے نظر یہی آتا ہے کہ ایک پورا شفٹ ہے, نہ صرف انڈیا کے اندر, انڈیا کے مخصوص حالات کو نہیں آپ نے دیکھنا, پوری تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اندر جو نیشنل بورژوا پروجیکٹ تھا وہ بیسکلی اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. نظر یہی آ رہا ہے بالکل وہ اپنے اس فیز سے نکل کے تو ایک اور فیز کے اندر انٹر ہو چکا ہے اور سوسائٹی کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے اس کے اندر. مگر اس کے خلاف جو اپوزیشن ہے, جو کہ ایک پولیٹیکل لیفٹ سے ہی آ سکتی ہے, وہ بھی ہمیں ایبسنٹ نظر آتی ہے, وہ بھی ہمیں کہیں نظر نہیں آتی. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سوسائٹیز ایک طرح سے گیٹ رچ کوئک سوسائٹیز ود ریلیجس فرور ایکسیٹرا ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی. میں تو کہوں گا ایک ڈسینٹ انٹو کیوس ہمیں نظر آ رہا ہے. پوری تھرڈ ورلڈ کے اندر ایسی ہی رائٹ ونگ پاپولسٹ تحریکیں ہمیں نظر آتی ہیں, اور یہ اس وقت تک ریورس نہیں ہوگا جب تک کہ ایک پولیٹیکل لیفٹ اسٹرینتھن نہیں ہوگا. اور پولیٹیکل لیفٹ اس وقت تک اسٹرینتھن نہیں ہوگا جب تک کہ کم سے کم ایک حصہ انٹیلیجنسیا کا اور ورکنگ کلاس کا اس پورے فریم ورک سے اپنے آپ کو کاٹ کے تو کوئی الٹرنیٹیو فریم ورک پریزنٹ نہیں کرتا کہ جناب علی صرف یہی سیاست نہیں بچی جو ہمیں رائٹ ونگ پاپولسٹ سیاست مل رہی ہے, ہمیں کوئی اور ویژن بھی دیکھنا ہے, ہمیں کوئی اور نئی سوسائٹی بھی کنسٹرکٹ کرنی ہے, ہمیں کچھ یہ بھی سوچنا ہے کہ کیپٹلزم کے علاوہ بھی اور اس قسم کے وشس نیو لبرل کیپٹلزم کے علاوہ بھی کوئی الٹرنیٹیوز ہو سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ویڈیو ضرور لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا.